فرماتے ہیں، حبیب پاک صاحب الاولاد کا فرمان ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کے عیوب کو چھپاتا ہے، رب العالمین دنیا و آخرت کو اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ آج دنیا میں اگر آپ اپنے عیوب کو چھپائیں، اوروں کے عیوب کو چھپائیں گے، اوروں کی خامیوں کو، اوروں کی غلطیوں کو، اوروں کے غلط اعمال کو آپ نظر انداز کر دو، مخلوق کے سامنے ظاہر نہ کرو، حبیب پاک صاحب الاولاد کا فرمان ہے، جس نے کسی مسلمان کے عیوب کو چھپایا، رب العالمین دنیا و آخرت میں اس کے عیوب کو چھپائے گا۔ اس کے برخلاف اگر آج ہم اوروں کے عیوب کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرنے لگے، کسی کے متعلق یہ بات پھیلانے لگے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، جبکہ حقیقت میں ویسا ہے ہی نہیں، خواہ مخواہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کی عزت کو پامال کرنے کے لیے، کسی کو اس کے منصب سے ہٹانے کے لیے، کسی کے دامن میں داغ لگانے کے لیے، کسی کو سر بازار رسوا کرنے کے لیے، آج ہمارے معاشرے میں جو یہ ماحول چل رہا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے لوگ سب سے پہلے سامعین کرام ان کے عیوب کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے وہ اشخاص جو اوروں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ حدیث مبارک بھی سن لے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، جو انسان کسی انسان کے عیوب کو ظاہر کر دے، جو مسلمان کسی مسلمان کے عیوب کو مخلوق کے سامنے ظاہر کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں، اس کے معاشرے میں اسے ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ آج اگر ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کے کئی وجوہات میں سے وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم اوروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے کسی نہ کسی کے متعلق عیب جوئی ہم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، ارے فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں نے ایسا کر رہا ہے، فلاں تو حرام کی کمائی کما رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کسی کے متعلق؟ آج اگر آپ اوروں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے رہو گے تو یاد رکھ لینا تمہارا خاتمہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ تمہارے گھر والوں کے سامنے خدا تمہیں ذلیل و رسوا نہ کرے گا، تمہارے معاشرے میں، تمہارے محلے میں، تمہارے خاندان میں، حتیٰ کہ تمہاری بیوی بچوں کی نگاہوں میں تمہیں جب تک ذلیل و رسوا نہ کرے گا اس وقت تک تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ یہ کب؟ جب کہ ہم اوروں کی عزت کو نیلام کریں گے۔ تو جو لوگ اوروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اوروں کے عیوب کو سرے بازار نیلام کرتے ہیں، دوسروں کے مذاق بناتے ہیں، جب موقع ملتا ہے کسی نہ کسی کے متعلق، کبھی آئمہ کے متعلق، کبھی مسجد کے ذمہ داران کے متعلق، کبھی دوستوں کے متعلق، کبھی رشتہ داروں کے متعلق، کبھی اپنے سگے بھائیوں کے متعلق، کبھی اپنے دوست و احباب کے متعلق، جہاں کبھی موقع ملتا ہے ان کی عیب جوئی جو کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے متعلق ان کے عیوب کو جو مخلوق کے سامنے ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں، یاد رکھ لینا تمہارا یہ عمل خود تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا۔ حبیب پاک صاحب الاولاد کا فرمان ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے جو عیب گوئی کرنے والے ہوں، جو عیب جوئی کرنے والے ہوں، ان دونوں طرح کے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ایسے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ ویل اس جہنم کی وادی کا مقام ہے جس سے جہنم بھی ہر روز دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایسے مقام میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو جب بھی دوستوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے عیب کو ان کے سامنے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، جو اوروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے جو اوروں کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، سن لو تمہارے لیے اللہ جل جلالہ نے دردناک عذاب کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اس کے برخلاف آپ نے اگر لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کی صفت کو اپنا لیا، ستار جو خدا کی صفت ہے، اس صفت سے آپ متصف ہو گئے، اوروں کی خامیوں پر آپ پردہ ڈالنے والے بن گئے، لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنے والے بن گئے، اوروں کی خامیوں کو، گناہوں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرنے والے بن گئے، یا آپس میں تنہائی میں ان کی اصلاح کرنے والے بن گئے، تو اس کا اجر یہ ملتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان یہ بھی ہے، جو انسان کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے خدا اس بندے کو اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جیسا کہ کسی شخص نے زندہ دفن ہونے والی بچی کو دفن ہونے سے بچا دیا ہو۔
ایک بچے کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، آپ اس مقام سے گزرتے ہوئے نگاہ پڑی، آپ نے کسی بھی طرح سے رقم دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر، بہرحال اس زندہ دفن ہونے بچے یا بچی کو اگر آپ نے بچا لیا تو اس کا جو اجر ہے اللہ وہی اجر و انعام اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو اوروں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کی خامیوں کو درگزر کرتا ہے، اوروں کے عیوب کو دیکھ کر بھی مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں کرتا بلکہ اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، جب اس کے متعلق پوچھا بھی جائے تو وہ برائیوں کو نہیں، اس کے اچھائیوں کو جو ذکر کرتا ہے، ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ خوشخبریاں ذکر فرمائی ہے۔ تو دونوں باتیں آپ کے پیش نظر میں نے رکھ دی، عیوب کو چھپائیں گے تو اللہ آپ کے عیوب کو چھپائے گا۔ ہم میں سے کون ایسا جو یہ نہیں چاہتا میرے عیب، میرے گناہ، میرے کرتوت کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو؟ ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے، تو اگر یہ تمنا ہمارے دلوں میں ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم کسی کے گناہ، کسی کے کرتوت، کسی کے اعمال کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ وقت کافی ہو رہا ہے، یہیں پر اپنی گفتگو کو روک رہا ہوں۔ بارگاہ رب العالمین